زینب کے دلارے، حیدر کے نواسے، عباس کے پیارے، یون محمد، یون محمد۔ یہی وہ معرکہ ہے جو معرکہ سب اس کے لیے بہترین سعادت ہے جو اس معرکے میں کسی اعتبار سے بھی شریک ہوا، جو حصے دار ہوا۔ میں نے پہلی گفتگو میں کہا تھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا فخر، سب سے بڑا ناز اس کے لیے ہوگا جو کسی اعتبار سے کربلا سے کوئی رشتہ رکھتا ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو کربلا میں جو کم از کم روح کربلا کو سمجھتے تھے، جو لوگ یہ جانتے تھے کہ کربلا کیا چیز ہے، ان ماؤں نے اپنے بچوں کی زندگی کی دعا نہیں مانگی، ان کی زندگی میں کامیابیوں کامرانوں کی دعا نہیں مانگی تو یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں کہ حسین کے نگاہ انتخاب میں آ جائیں۔ معلوم تھا کہ کربلا ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر حسین کا کڑا امتحان ہر ایک کو چن چن کر جو جوہر قابل ہوگا، جو مثال ہیرا ہوگا، حسین کے اس کامیابی کے تاج میں کوئی معمولی کنکر پتھر نہیں لگایا جا سکتا تھا، اس میں ساری کامل شخصیتیں ہوں گی۔ اس لیے ماؤں کی دعا ہے کہ خدا بندہ ہماری اولاد کو اس قابل بنا دے کہ وہ کربلا کے میدان میں ہمارے لیے سرمایہ افتخار بن سکے۔ چنانچہ جن جن ماؤں کو یہ شرف حاصل ہوا، ان ماؤں کے لیے بہت بڑا اعزاز، قیامت تک اپنے بچوں پہ نازاں۔ لیکن آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کچھ ان ایک ایسی عجیب و غریب ماں کا اور ایسے عجیب و غریب بچوں کا کہ ماں اپنے جذبہ فطری کے تحت، اپنی مامتا کے تحت اولاد کی قربانی تو پیش کی ہے، لیکن بہرطور اس قربانی پہ آنسو بہا دینا ماں کی خصوصیت تھی۔ ماں کو حق پہنچتا تھا کہ اپنے لاڈلے کی لاش پہ آنسو بہائے، چاہے وہ قاسم کی لاش ہو، ام فروہ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، وہ علی اکبر کی لاش ہو، لیلا کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ یقیناً ماؤں نے پرسہ دیا ہے اور پرسہ لیا ہے اپنے بیٹوں کا، لیکن دو بچے ایسے ہیں کہ ماں موجود ہے لیکن ماں رو نہیں سکی، ان بچوں کو نہیں رو سکی۔ کیسے روتی؟ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا کوہ گڑا، ذمہ داریاں تھی۔ زینب اپنے بچوں کا ماتم کرتی تو لیلا کو کون سنبھالتا؟ زینب اگر اپنے بچوں کی فرش ادا بچھاتی تو سکینہ کی ماں، علی اصغر کی ماں رباب کو کون سنبھالتا؟ کون سہارا دیتا؟ زینب کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں۔ پھر زینب پہ ایک اور ذمہ داری ہے، اوروں کے بچے آئے، اور ماؤں کے بچے آئے تو کوئی حسین کا بھانجا بھتیجا بن کے آیا، کوئی بیٹا بن کے آیا، کوئی حسین کا ساتھیوں کی اولاد بن کے آیا، یہ سمجھ کے آیا کہ میں راہ حق میں قربانی دینے جا رہا ہوں۔ لیکن زینب کے بچے آئے تو بھانجے بن کے نہیں آئے، حسین کے بھانجے بن کے نہیں آئے، بلکہ شوہر نے چلتے ہوئے کہا تھا جا تو رہی ہو، کوئی مشکل وقت آ گیا تو تمہارے پاس کچھ ہے کہ حسین کے اوپر صرف کر سکو؟ زینب نے گھبرا کے کہا تھا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا دیکھو بڑی قیمتی چیز ہے تمہارے ساتھ، حسین بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ جب یہ کسی مصیبت پہ گرفتار ہو تو تمہارے نانا نے کہا تھا، زینب تمہارے نانا نے کہا تھا کہ مصیبت کی گھڑی میں اگر صدقہ دیا جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ زینب نے یقیناً اپنے ساتھ سامان کو دیکھا ہوگا، کون سا صدقہ میں دے سکتی ہوں؟ اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا یہ دو بچے حوالے ہیں، جب ایسا وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بیٹے تو زینب کے ہیں، لیکن جب سے آئے ہیں زینب نے کبھی بیٹا کہہ کے نہیں بلایا، بچوں کو بیٹا کہہ کے نہیں بلایا، اے میرے حسین کے صدقوں آ جاؤ۔ جب پکارا ہے تو اس حوالے سے پکارا ہے۔ سارے سفر میں زینب حسین اپنے بچوں کو صدقہ سمجھتی رہی، اور پھر جب ایک ایک شہید کی لاشیں آ رہی تھیں، علی اکبر کی لاش، قاسم کی لاش، اس مرحلے پر ایک مرتبہ دروازے پہ صدا گونجی حضرت عباس کی، شہزادی آپ کے شیر واپس آئے، شیر واپس آئے ہیں۔ زینب در خیمہ پہ آئی، بچوں کی لاش آئی، دیکھا، ایک مرتبہ ممتا نے جوش مارا، لیکن احساس ذمہ داری نے کہا زینب خبردار،
خبردار یہی وقت ہے امتحان کا. بس مخاطب ہوئی بھیا عباس میں اپنے بچوں سے خوش ہوئی, انہوں نے اپنا کام کر دیا, بس ان کو لے جاؤ, لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھ دو, اس لیے کہ جس کو ہم راہ خدا میں صدقے کے طور پہ دیتے ہیں دوبارہ پھر واپس نہیں لیتے. بزرگان گرامی, ممتا ترستی رہی, زینب کی ممتا ترستی رہی, لیکن فرض ہر مرحلے پہ سامنے آ جاتا رہا. 11 محرم کو کربلا کے میدان میں چند لاشیں بکھری ہوئی تھیں, مائیں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پہ رو رہی تھیں, فریاد کر رہی تھیں. زینب حسین کی لاش سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے بھیا خدا حافظ, بھیا خدا حافظ. کسی دشمن نے دیکھا 2 لاشیں ایک طرف پڑی ہوئی ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اس نے کہا کیا ان کا کوئی وارث نہیں؟ تو حسین کی لاش سے لپٹی ہوئی زینب تڑپ کے اٹھی, لاوارث نہ کہو, لاوارث نہ کہو. لیکن حسین زینب کس کا ماتم کرے؟ بھائی کا ماتم کرے, بھتیجے کا ماتم کرے, یا اپنی اولاد کو روئے؟ زینب وہاں بھی نہیں روئی, کربلا سے چلی گئی. ایک موقع آیا دمشق میں, جب ایک وقت آیا جب کٹے ہوئے سر واپس ملنے شروع ہوئے, اس موقع پر بھی سب بیویوں نے آگے بڑھ بڑھ کے سروں کو سینے سے لگایا. کسی نے علی اکبر کے سینے کو, کسی نے قاسم کے سینے کو, سب کو سینے سے لگاتے رہے. اس مرحلے پر پھر 2 سر آئے, کوئی لینے والا نہیں. کیا کرے زینب, بھائی کے سر کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے. بزرگان گرامی, زینب نہیں روئی بچوں کو, نہیں ماتم کیا بچوں کا, اپنی ممتا کے احساس کو کچلتی رہی. یہ نہیں کہ زینب شقی القلب تھی, نعوذ باللہ, اس کے دل میں بچوں کے لیے محبت نہیں تھی, نہیں, یہ ناممکن ہے. یہ فطرت کے کامل ترین نمونے ہیں. کربلا میں جو ہیں وہ ہیومن نیچر کے کامل ترین نمونے ہیں, اور ہیومن نیچر میں ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے, لیکن یہ احساس فرض ہے, یہ پرائرٹیز کا معاملہ ہے کہ زینب کے نزدیک اس وقت ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. سارا کربلا ہو گیا, زینب نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی. کربلا سے واپس مدینے آ گئی, مدینے تک پہنچنے تک بچوں کی طرف دھیان نہیں. قبر رسول پہ گئی, اہل بیت سے ملاقات کی. اس کے بعد اب جب گھر پہنچی ہے تو ذمہ داریاں ختم ہو گئی, ذمہ داریاں ختم ہو گئی. اب ممتا بیدار ہوئی. کسی کونے میں کسی بچے کا پیرا نظر آیا, زینب لپٹ گئی, میرے بچوں تمہیں میں رو نہیں سکی,